بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، طریقہ جدیدہ فی تعلیم العربیہ الجزء الثانی کا آج ہم سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ الدرس الحادی والعشرون، سبق نمبر 21۔ بہت ہی زبردست اور شارٹ سبق ہے اور ہمیں روزمرہ کے اندر یہ بہت مفید ہوگا۔ تو نحن فی یوم الجمعۃ، ہم جمعہ کے دن میں ہیں، یعنی آج جمعہ کا دن ہے تو آج ہم جمعہ کے دن میں ہیں، ٹھیک ہے۔ وغدن یوم السبت، اور جو نیکسٹ دن آنے والا ہے اس کی طرف غدن سے اشارہ کر رہے ہیں۔ وغدن یوم السبت، کل ہفتے کا دن ہے، ٹھیک ہے، دن ہے مطلب دن ہوگا۔ یوم السبت هو اليوم الاول، کہتے ہیں ہفتے کا جو دن ہے یہ پہلا دن ہے، جو ہفتے کا دن ہے وہ پہلا دن ہے فی الاسبوع، ہفتے میں۔ ہفتے سے مراد آگے جو اسبوع ہے یہاں سے مراد ہے ویک، ٹھیک ہے، ویکلی جسے کہتے ہیں ہفتے بعد۔ تو ہفتے میں ہفتہ کا جو دن ہے یہ پہلا دن ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن ہفتے کے دن سے مطلب یہاں کتاب میں شروع کروا رہے ہیں، یعنی ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ یوں شروع کیا جائے، ٹھیک ہے، معاملات وغیرہ میں۔ تو یہ اس حساب سے انہوں نے بات کی ہے۔ آگے اس کے بعد کے ایام کہتے ہیں فی الاسبوع سبعۃ ایام، کہ جو ویک ہے ہفتہ ہے اس میں کتنے دن ہیں؟ سات دن ہیں۔ الیوم الاول السبت، پہلا جو دن ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہفتہ، جس طرح ابھی پیچھے گزرا، ہفتے کا جو پہلا دن ہے اس کو ہفتہ کہتے ہیں۔ دوسرا دن ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الاحد، اتوار، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس کو اتوار بھی پڑھتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے، وہ طور کی جمع ہو جائے گی نا، اتوار، طور طریقے، تو اتوار نہیں بلکہ اتوار، ٹھیک ہے، سنڈے۔ والثالث، اور تیسرا جو دن ہے ہفتے میں وہ کیا ہے؟ الاثنین۔ اب یہ جتنے بھی ہیں ان کو مرفوع پڑھیں گے نا، تو اس لیے اس نئی نہیں آئے گا، اس نئی نو آئے گا۔ اسی طرح کے ثلاثاء، آگے دیگر جو الفاظ ہیں، تو اس نئی نو کو پیر شریف بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیر ویسے تو پیر ہے، سوموار بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سوموار، تو لیکن ہم نسبت سے پیر شریف کہیں گے۔ حضور علیہ السلام پر سب سے پہلی جو وحی ہے وہ پیر شریف کے دن، اور اس طرح آپ کی ولادت مقدسہ بھی پیر شریف کو ہوئی۔ والرابع، اور چوتھا جو دن ہے ہفتے میں وہ الثلاثاء، منگل کا دن۔ والخامس الاربعاء، پانچواں جو دن ہے وہ بدھ کا دن ہے، اور چھٹا دن الخمیس، جمعرات کا دن ہے۔ والسابع، اور جو ساتواں دن ہے الجمعۃ، وہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے، جمعہ، الجمعۃ عید المسلمین۔ تو جی یہ تھے ہفتے کے نام۔ یہاں پر انہوں نے علیحدہ ان کے ساتھ میں نمبرنگ بھی دی۔ آگے ان کو ایک دفعہ پھر لکھ رہے ہیں نمبرنگ کے بغیر، تو کہتے ہیں ایام الاسبوع، ہفتے کے جو دن ہیں یعنی ویکلی جو ایام ہیں وہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ہیا، وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہیا کہہ کے انہوں نے مطلب شرح کر دیا، مطلب زمین لٹا دی اس کی طرف، اور آگے بغیر گنتی کے السبت، الاحد، الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، والخمیس، والجمعۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے دن ابھی جو اوپر آپ نے یاد کیے۔ آگے یہ جو آپ واچ دیکھ رہے ہیں، گھڑیوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، تو جو ان گھڑیوں کے اوپر بجے ہوئے ہیں اسی حساب سے یہاں پر باتیں ہوں گی۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے، ایک ایک جملہ بس آپ نے سیکھنا ہے، بقیہ سارا سیم ہے۔ الساعۃ، ساعت کہتے ہیں گھنٹے کو، گھڑی کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو مراد ہے یہ گھنٹہ مراد ہوگا۔ الساعۃ، گھڑی۔ الآن یہ استعمال ہوتا ہے اب کے لیے، یعنی اس وقت، فی الحال۔ تو الساعۃ الآن واحدۃ، فی الوقت، فی الحال 1 بجا ہے، یا 1 بج چکا ہے۔ بعد الظہری، اور بجا کب ہے؟ کیونکہ 2 طرح ہوتا ہے، ایک رات کو بھی بجتا ہے، دن کو بھی بجتا ہے، تو یہاں کہہ رہے ہیں بعد الظہری، ظہر کے بعد والا جو 1 بجا ہے وہ فی الحال اس کا ٹائم ہے۔ آگے لیفٹ سائڈ پہ کہتے ہیں نحن فی الساعۃ الاولی، ہم پہلے گھنٹے میں ہیں۔ کب؟ بعد الظہری، ظہر کے بعد، یعنی ظہر کے بعد والا جو سب سے پہلا گھنٹہ ہے ہم اس گھنٹے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ الساعۃ الآن اثنتان بعد الظہر، اب یہ سارا آخر تک اسی طرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سابعۃ، یعنی یہ جو 7 بجے تک ہے نا، وہاں بالکل یہ سیم آپ نے ترجمہ کرنا ہے جس طرح میں نے ابھی اوپر کیا نا، پہلے جملے کا، تو اسی طرح یہ آخر تک ہے۔
آگے صرف ایک دفعہ چینج کیا انہوں نے، یہاں اوپر والوں میں تھا بعد الظہری، ادھر آئے گا قبل الظہری، ٹھیک ہے۔ الساعۃ الآن ثمان، فی الوقت فی الحال، گھڑی میں جو بجے ہیں وہ کتنا ہے، کہتے ہیں 8 بجے ہیں، 8 کا وقت ہے، 8 بج چکے ہیں، قبل الظہری یہ ظہر سے پہلے کا وقت ہے، ٹھیک ہے، مطلب جس طرح کہتے ہیں صبح کا وقت۔ اچھا تو اسی طرح کہتے ہیں نحن فی الساعۃ الثامنۃ قبل الظہری، ہم ظہر سے پہلے 8 بجے ہیں، ٹھیک ہے، 8 بجے میں ہیں، یعنی 8 بج چکے ہیں ظہر سے پہلے، تو ہم اس وقت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیم آخر تک اسی طرح چلیں گے 12 بجے تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اتنی ماشاءاللہ طریقہ جدیدہ پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آگے آخر میں 2 سوال سکھا رہے ہیں۔ کم الساعۃ، ویسے تو تھا کم، ٹھیک ہے، تو کم تھا تو آگے کم کا جو میم ہے یہ بھی ساکن ہے اور آگے بھی ساکن ہے الف، تو اس طرح یہ اجتماع ساکنین ہو رہا تھا، تو ان کو پھر آگے الساکن اذا حرک بالکسر، اس کی بارہ پیچھے میں نے اس کے اوپر عرض کیا تھا، تو اس وجہ سے یہاں پر کم سے کم الساعۃ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کیا وقت ہے، کتنے بج چکے ہیں، اس طرح کے معنی میں یہ سوال ہوتا ہے۔ فی ای ساعۃ نحن، ہم کس گھنٹے میں ہیں یا کس گھڑی میں ہیں یا اب کیا وقت چکا ہے، یعنی جس گھنٹے میں ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال کے انداز تھے۔ اسی طرح آگے مشق ہے تمرین الدرس الحادی والعشرین، سبق نمبر 21 کی مشق۔ تمرین شفہیون، شفہیون کے پیچھے میں نے 12 عرض کیا تھا کہ یہ منہ زبانی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زبانی کلامی یہ جو گفتگو ہوگی، یہ جو اوپر والی 2-3 لائنیں آپ دیکھ رہے ہیں، فی ای یوم نحن، ٹھیک ہے، ہم فی ای یوم، ہم کس دن میں ہیں، فی ای یوم کس دن میں ہم ہیں، وفی ای ساعت نحن، اور کس گھنٹے میں یا کس لمحے میں یا کس گھڑی میں، ساعت میں ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پورے وہی سوالات اور ان کے جوابات آپ پیچھے مشق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کم الساعۃ الآن، اب کتنے بج چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب کیا بج چکا ہے یا کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں یا کیا وقت ہے، کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گھڑیوں کو دیکھتے جائیں اور ساتھ میں جملے پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ خود آپ زبانی کو آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے سوالات کے بارے میں نیچے فرما رہے ہیں۔ عجیب عن الاسئلۃ السابقۃ کتابۃ، یہ جو سابقہ سوالات ہیں کہتے ہیں ان کے کتابۃ، لکھائی کی صورت میں لکھ کر ان کے جوابات دیں۔ اچھا آخر میں انہوں نے لکھا یوم، اسبوع، السبت، الاحد، اثنین، تو وہی سارے جملے کہ جو آپ نے یہ جو الفاظ سیکھے ہیں اس سبق نمبر 21 میں، تو وہی یہاں پر انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ جو ہم نے بلو کلر کے اندر لکھے ہیں یا یلو کلر میں، تو یہ آپ نے نئے الفاظ سیکھے ہیں۔ تو جی ناظرین، آج یہ سبق ہے تو کافی نیا تھا، لیکن چونکہ اس کے 2-3 ہی سٹیپ تھے جو میں نے عرض کر دیے، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہم عربی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو ہمارے لیے معاون بنائے تاکہ ہم اس کے ذریعے قرآن و حدیث کا فہم حاصل کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔